السلام علیکم. آج یہ ایم اے جنا کالج کراچی میں ہم لوگ ہیں اور یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں. وی ہیو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ ٹوڈے. ہو سکتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو, مجھے ابھی نہیں پتا. لیٹ سی ہاؤ دا پروگرام گوز. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام انتہائی سیریس ہے. اس لیے سیریس ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس نیشنل فلیگ کیریئر, جو کبھی پاکستان کا نہ صرف فلیگ پوری دنیا میں لے کے جاتا تھا, کیری کرتا تھا, بلکہ ایک سینس آف پرائیڈ اور ایک سینس آف اونرشپ اور ایک سینس آف فیڈریشن اس ملک اور اس قوم کو اس نے دی. اور آج وہ بلندیوں سے اتنی پستیوں میں جا چکا ہے کہ جہاز پہ سفر کرتے ہوئے آدمی پی آئی اے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ پرہیپس آئی ول ارائیو. سو بڑا ڈر بھی لگتا ہے. لیکن یہ ایسا کیوں ہوا اور کیا اس سے واپسی کا راستہ کوئی ممکن ہے یا نہیں, یہ تو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور اسٹوڈنٹس بھی سوالات کر سکتے ہیں اس میں, کیونکہ ہمارے پاس جو 6 افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ پی آئی اے کے مختلف شعبہ جات کی جو یونینز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان کے سربراہان ہیں. اور ہم نے یہ پروگرام کوئی 2 ہفتے ڈیلے کیا کیونکہ ہم پی آئی اے کی مینجمنٹ, منسٹری آف ڈیفنس کے انتظامیہ سے ہم بھرپور ریکویسٹ کرتے رہے کہ وہ بھی آئیں یہاں پہ. اور وہ لاسٹ منٹ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسٹوڈنٹس ہیں اور یونین والے ہیں تو ہم نے ان کے سامنے نہیں بیٹھنا. تو لیکن میں آپ کو ایک لیٹ می گیو یو اے رن ڈاؤن آف ہسٹری تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ پی آئی اے کا جب میں کہتا ہوں کہ بلندیوں کا سفر تو اس سے مطلب کیا ہے. 1 فروری 1955 میں پی آئی اے کی پہلی پرواز جب کراچی سے قاہرہ روانہ ہوئی تو اس نے جب ٹیک آف کیا تو ہر پاکستانی نے سمجھا کہ پاکستان کی قسمت نے ٹیک آف کیا ہے وہاں سے. دیٹ واز دا سینس آف پرائڈ دیٹ اے پی آئی اے پلین براٹ ٹو دی انٹائر کنٹری. پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن ہے جس نے جیٹ اب انٹروڈیوس کیا اور جیٹ پروازیں اس نے شروع کی, اور پہلی نان کمیونسٹ ایئر لائن ہے جو پیپلز ریپبلک آف چائنا میں جا کے جس نے لینڈ کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ پی آئی اے کے جو بڑے اچھے مین اسٹے کے جہاز تھے ٹرائیڈنٹ ایئر کرافٹ, وہ پی آئی اے نے چائنا کو دیے تاکہ وہ اپنی ایئر لائن فارم کر سکیں. اور آج چائنا میں اور پاکستان میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. 1967 میں جب ایک عام پاکستانی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کمپیوٹر کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے, تو پی آئی اے نے کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ اپنی ایئر لائن میں انٹروڈیوس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی 38 میجر ایئر لائنز کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پی آئی اے نے شروع کروایا, جس میں ایمریٹس ایئر لائن بھی ہے, جس میں اتحاد بھی ہے. جتنی ایوارڈ وننگ ایئر لائنز ہیں وہ ہیں, اور ایسی بہت سی ایئر لائنز ہیں کہ جو مختلف سروسز میں پی آئی اے سے مستقل طور پہ وہ گائیڈنس لیتی رہی ہیں, جیسے فلائٹ سروسز ہوں یا انجینئرنگ ہو یا پائلٹس کی ٹریننگ ہو یا کیبن کرو کی پروفیشنل اپیئرنس ہو, اس کے اوپر بھی. تقریباً 30 سے 35 سال انجینئرنگ وائز, ٹیکنالوجی وائز, سروس وائز اسکائز کو رول کرنے والی ایئر لائن آج جو ہے ایک تباہی کے ایسے دہانے پہ کھڑی ہے کہ جہاں ہر آدمی بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دو. اس کو پرائیویٹائز کرنے میں کس کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے, یہ تو اس پروگرام کے دوران آپ کو پتہ چلے گا. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ظلم, اب آپ ایسی بات میں بتانے لگا ہوں کہ جو آپ لوگ جس سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ینگسٹرز ہیں. میں 1955 کی بات بتاؤں گا, شاید آپ کو نہ پتہ چلے یا سمجھ آئے, لیکن میں آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ شعبہ انجینئرنگ کو پی آئی اے کی فعال کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لانے کے لیے سلیم سیانی کو ایک بہت بھاری معاوضہ دے کر ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پی آئی اے میں بھرتی کیا گیا, اور اس وقت ان کی تنخواہ $25,000 ماہانہ جو ہے مقرر کی گئی, اور اس تنخواہ کو ٹیکس فری ڈکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس پہ ٹیکس بھی نہیں دیں گے. اور جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو پھر 1 برس کی توسیع ہو گئی, اور اس توسیع تک انہوں نے انجینئرنگ میں جو کیا وہ آگے میں آپ کو فلائٹ شیڈیول سے بتاؤں گا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. لیکن پھر ان کی تنخواہ بڑھا کے $37,000 کر دی گئی. پھر اس کے بعد برطرف ملازمین کے بحالی ایکٹ 2009 اور 2010 کے تحت پی آئی اے میں 400 سے زیادہ پرانے ملازمین کو پرانی تاریخوں میں بحال کیا گیا. ان کو اب تک کتنی ادائیگی کی گئی ہے, آپ میں سے کئی فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آئی کین گیو یو دا بیلنس شیٹس, اور آپ لوگ کیلکولیٹ کر کے
ضرور اس کو یوٹیوب پہ بھی لائیں, انٹرنیٹ پہ بھی لائیں اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو بتائیں. پھر پی آئی اے میں اسپیشلی ان کو ڈسٹربنس الاؤنس دیا جا رہا ہے. اب ڈسٹربنس الاؤنس کا مجھے نہیں کیا پتا, ان کا مطلب ہے کہ پوری ایئر لائن کو ڈسٹرب کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے, ایک اور شادی کرنی ہے, جیسے ان کے پچھلے ایم ڈی بھی کرتے رہے ہیں. وہ جہاں جہاں جس روٹ پہ جاتے تھے وہاں پہ وہ ان کی کوئی کہانی آ جاتی تھی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ خود ڈیفنس منسٹر احمد مختار نے سینٹ کو بتایا کہ پی آئی اے میں 153 افسران ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ 5 لاکھ سے زائد ہے, اور ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو کچھ نہیں کرتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خود احمد مختار نے کہا کہ اعجاز ہارون جو سابق ایم ڈی ہیں, انہوں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 12 لوگوں کو بھرتی کیا اور اس کی اپروول پی آئی اے سی کے بورڈ نے کی, لیکن کیا کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ نہیں ہوا. یہ ڈیفنس منسٹر خود کہہ رہے ہیں, سینٹ کے اندر کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ایکشن ہوا؟ نہیں ہوا. پھر بیل آؤٹ پیکج دیا گیا, 60 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا, کہا اس سے پی آئی اے مالی بحران سے نکل آئے گی. لیکن اس کا بزنس پلان کیا ہوگا, وہ کس طرح سے نکلے گی؟ کیا یہ بتایا جا رہا ہے؟ نہیں, کہ 60 بلین آئے اور اس کو کسی طرح اپنی اپنی جیبوں میں کر لیا جائے, یہ مقصد ہے. پھر ایک قومی ایسٹ, ایک قومی پرائیڈ, ایک نیشنل پرائیڈ, اس کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. اس سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں, نہ صرف آج بلکہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جو پہلے جا چکے ہیں, وہ جب بھی اپنی ایئر لائن کے متعلق بات کرتے ہیں, ہم لوگوں سے, ہم فلائٹس پہ ہوتے ہیں یا ایئرپورٹس پہ ہم سے بات کرتے ہیں, تو وہ باقاعدہ منت کرتے ہیں کہ پلیز ہماری ایئر لائن کو بچا لیں. ان کا سینس, جب ہیومن ریسورس کا, ایچ آر کا سینس آف اونرشپ اتنا زیادہ ہو کسی کمپنی کے ساتھ, پھر وہ کمپنی نوز ڈائیو کیوں کرے؟ یہ ایک انتہائی فکر اندیش بات ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے 3 سالوں میں اس ایئر لائن کی تاریخ میں سب سے زیادہ بھرتیاں کی ہیں, اور 3 سالوں میں 2171 لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور مزید ووٹ ڈالا گیا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس کس قسم کی ایئر ہوسٹس کو بھرتی کیا گیا, تو آپ بھی بین کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک اور آپشن دیا گیا کہ پی آئی اے میں ڈاؤن سائزنگ کر لی جائے. اچھا, ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں ٹاپ سے, کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان سے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دیجئے کہ پیلپا سے 10% نکال دو, انجینئرنگ سے 10% فارغ کر دو, جو کیبن کرو ہے اس میں سے 10% کو فارغ کر دو. یہ کوئی نہیں کہتا کہ جن کو سیاسی بنیادوں پہ جن نااہل اور نالائق لوگوں کو رکھا ہے, ان کو بھاری معاوضے دے کے ان کو فارغ کر دو. ایئر لائن خود بخود پروفٹ میں آ سکتی ہے. اس کے بعد پی آئی اے, آپ کو میں بتاؤں کہ اربوں روپیہ اس سال بچا سکتی ہے, 1 سال میں, بیسڈ آن سرٹن ریکمنڈیشنز جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا, اور ان لوگوں کے آگے, کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں, ان کو اپنے اپنے شعبوں کا پتہ ہے, اور یہ کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے اگر میں غلط ہوں, ان کا حق ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ تو ایک ایئر لائن ہے, میں یہ اس کو بند ہی کر دوں کیونکہ دکھ ہوتا ہے زیادہ پڑھتے ہوئے. یہ تو ایک ایئر لائن ہے, ایئر لائن کے نفع و نقصان کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جو ایئر لائن کی ہمارے سوشل سیکٹر میں کنٹریبیوشن ہے, اس کی کبھی کسی نے بات نہیں کی. میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, شاید آپ کو مذاق لگے, لیکن اٹس اے ویری سیریس تھنگ. کہ میں جب سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں آ رہا تھا ڈی آئی خان سے لاہور, اور چیک ان کاؤنٹر جو تھا, چیک ان کاؤنٹر کے ساتھ ایک ٹوائلٹ بنا ہوا تھا جو جہاز کے اندر کا ٹوائلٹ تھا, اور پی آئی اے کا عملہ ہر پیسنجر کو وہاں پہ ٹوائلٹ ٹریننگ دے رہا ہوتا تھا چیک ان کے وقت, کہ ٹوائلٹ استعمال کس طرح کرنا ہے. یعنی دنیا کی کوئی ایئر لائن اتنی بڑی سوشل سروس دنیا کے کسی ملک میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. گیو دیم اے بگ ہینڈ, دیٹ واز پی آئی اے دین. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ, آل جوکس اسائڈ, آپ جہاز کے اندر صرف لوگوں کو آبزرو کریں, خاص طور پہ بزنس کلاس میں, جو ہماری اشرافیہ بیٹھی ہوتی ہے, جہاں پہ ہمارے امیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارے وزیر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ وہاں پہ ایئر ہوسٹس کتنے عذاب میں ہوتی ہے. اس کو کتنے لوگ اپنے نمبر دے رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت. اور آپ دیکھیں جتنی ہراسمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کیبن کرو کی, اتنی شاید دنیا کی کسی ایئر لائن میں اگر کہیں پہ نہیں ہوتی. اگر کہیں پہ بھی ہو تو وہ لوگ 14 سال کے لیے جیلوں میں جائیں
for that kind of harassment. اور یہ ہمارا عملہ ہی ہے کہ وہ اس ہراسمنٹ کے باوجود دوبارہ ہمیں آتا ہے اور چائے پانی کا یا کھانے کا پوچھ کے پھر اسمائل کر کے جاتا ہے. I think cabin crew of PIA deserves a lot. لیکن ہوتا کیا ہے, کپتان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ایئر ہوسٹسز بھی بڑی اچھی ہیں, فلائٹ پرسنز بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جدہ سے ایک فلائٹ لاہور آ رہی ہے, PIA کی حج فلائٹ واپس آ رہی ہے. اس میں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ جہاز کے پیچھے جاؤ اور فلاں فلاں چیز چیک کر کے آؤ. جب 10 منٹ کے بعد فرسٹ آفیسر واپس آیا تو جہاں کیبن لاکڈ تھا اور بڑی ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی کیبن کے اندر کہ دروازہ لاک ہو گیا, کیپٹن اکیلا ہے اندر, یہ وہ. اب وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باہر انٹرکام سے کیپٹن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیپٹن انٹرکام بھی نہیں اٹھا رہا. اب ایک عجیب ٹینشن کہ پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو, کیا ہو گیا ہے, اتنی کون سی چیز ہو گئی. فلائٹ برسر, فرسٹ آفیسر, یہ سارے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, کسی پیسنجر کو بھی کچھ نہیں پتا. آدھے گھنٹے کے بعد جب کاکپٹ کا دروازہ کھلا, اس میں سے ایک محترمہ باہر نکلی اور وہ بڑے آرام سے بے شرمی سے چلی گئیں اور فرسٹ آفیسر کو کہا گیا آؤ اپنی سیٹ بتاؤ, اور فلائٹ جو لیٹ ہوئی کوئی بات نہیں, وہ ہم واپس ڈیویٹ کر کے چلے جائیں گے. اس واقعے کی میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ PIA کی انتظامیہ کو ان رائٹنگ کمپلینٹ ہوئی ہے کیبن کرو کی طرف سے, فرسٹ آفیسر کی طرف سے, اور میں یہاں آج نام بھی لے سکتا ہوں. میرے پاس پیلپا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, میرے پاس پیلپا کے جنرل سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں, کیا کہ یہ ڈینائی کریں میری بات کو. اور کیا ایکشن ہوا؟ زیرو. جس ایئر لائن کی مینجمنٹ اخلاقی پستیوں میں اتنا گر چکی ہو, کیا اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس ایئر لائن کو ری سرک کر لے گی؟ کیا اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی موریلٹی یا ان چیزوں کی اس کو کوئی قدر ہوگی؟ انجینئرز بیٹھے ہیں ہمارے پاس. انجینئرنگ کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 3 ہفتے پہلے ایک جہاز کا, آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ لینڈنگ گیئر کا پرابلم ہو گیا اور وہ جہاز ہینگر میں جانا پڑا. 4 دن وہ ہینگر میں رہا, 4 دن وہ جہاز ہینگر میں رہا. اس کے بعد کراچی سے لاہور کی فلائٹ پہ اس کو لایا گیا, اور جب وہ فلائٹ کے لیے آیا اور کپتان نے اس کو چیک کیا تو جہاز انفٹ تھا فلائنگ کے لیے. اس میں اس کی جو فائر باٹلز تھیں وہ ٹوٹلی ایکسپائرڈ تھیں. PIA کی انتظامیہ نے کپتان کو فورس کیا کہ جہاز اسی طرح اڑا لو, کوئی بات نہیں, آیت الکرسی پڑھ کے اڑا لو. کپتان نے ریفیوز کر دیا کیونکہ اس پہ 350 پیسنجرز اور خود ان کی اپنی لائفز جو تھیں وہ آن سٹیک تھیں. 3 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہوئی کیونکہ PIA کے سٹورز میں فائر باٹلز ہی نہیں تھیں. پھر ان کو یاد آیا کہ ان کا ایک کنٹینر کراچی پورٹ پہ کھڑا ہوا ہے جس میں امپورٹ ہوئی ہوئی ہے, وہ کسی نے ریلیز نہیں کرایا تھا بڑے عرصے سے, اور وہ فائر باٹلز وہاں سے منگائی گئیں, جہاز میں لگائی گئیں. اس کے بعد اس جہاز نے ٹیک آف کیا. یہ میں آپ کو بالکل 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں, میرے پاس پوری کتاب ہے ان واقعات کی, اور اگر میں اس کو لکھ کے پبلش کر دوں تو وہ بیسٹ سیلر بن جائے. PIA کا یہ حال کس نے کیا؟ PIA کو اس حال تک پہنچانے کے لیے کون کون ذمہ دار ہے؟ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے بائیں جانب ہیں کیپٹن سہیل بلوچ, پریزیڈنٹ ہے پیلپا کے, پاکستان ایئر لائٹ پائلٹ ایسوسی ایشن کے. شوکت جمشید صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہیں سیب کے. عبید اللہ صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں PIA AC یونین کے, پیاسی یونین کے بیسیکلی. میرے دائیں جانے بیٹھے ہیں عزیز سہروردی, پریزیڈنٹ ہیں فینا کے, اور میرے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شمیم اکمل صاحب, پریزیڈنٹ ہیں ایئر لیگ آف PIA کے. صفدر انجم صاحب ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف فرینڈس سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن کے, اور اسٹوڈنٹس ہیں MA جناح کالج کے. جب ہم ایک بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سب ان کی عدالت میں سوالوں کے جواب دیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں ایک بریف انٹروڈکشن دے رہا تھا. PIA کی پستی اور زوال کا سفر جو اب ہے اور شدید پستیوں میں گر چکا ہے. ہمارے ساتھ PIA کے مختلف ایسوسی ایشنز کے سربراہان موجود ہیں. مینجمنٹ نہیں آئی کیونکہ مینجمنٹ کو پتا تھا کہ میرے پاس آج کیا کیا ہے, شاید ان کو اندازہ تھا. میرے پاس کافی انٹرنل ڈاکیومنٹس ہیں آج جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آئیں گے جب آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے.
PIA کے اپنے جنریٹڈ انٹرنل ڈاکیومنٹس ہیں. میں آپ کو صرف 2-3 بریف چیزیں بتاتا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں کتنی فلائٹس کینسل ہوئی ہیں اور ان کے ریزنز کیا کیا تھے. اکتوبر کے مہینے میں ٹوٹل شیڈیولڈ فلائٹس جو کینسل ہوئی ہیں وہ 204 ہوئی ہیں. ایک مہینے کے اندر 204 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں, جس میں صرف انجینئرنگ کی وجہ سے 148 کینسل ہوئی ہیں, مارکیٹنگ کی وجہ سے 35 کینسل ہوئی ہیں, اور دیگر وجوہات کی بنا پر 31 کینسل ہوئی ہیں. یعنی یہ ان کا ایک رن ڈاؤن آپ کو میں دے رہا ہوں. میرے ساتھ شوکت جمشید صاحب ہیں, انجینئرس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 148 فلائٹیں کیوں کینسل ہوئی ہیں سر؟ ہماری 160 کیوں نہیں ہوئی؟ ہمیں افسوس ہے. اچھا ہے دیکھیں کہ ہمارے جو شیڈول بنتا ہے تقریباً 39-40 ایئرکرافٹ جو ہمارے ہیں اس کے حساب سے شیڈول ہوتا ہے. اب نارملی جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں 2 سے 3 جہاز ہوتے ہیں جو چیکس کے اوپر ہوتے ہیں. اس وقت جو پوزیشن رہی ہے پچھلے مہینے یا 2-3 مہینے سے تقریباً ہمارے 2 747 گراؤنڈ ہیں جو انجنس کی وجہ سے. ایک ATR ہے انجن کی وجہ سے گراؤنڈ ہے, ایک 737 ہے وہ بھی انجن پلس اس میں کچھ ریپیئرس بڑی نکل آئی ہیں اس کی وجہ سے گراؤنڈ ہے. پھر جو ابھی یہ صافہ کا مسئلہ ہوا اس میں کچھ جہاز ہم ایک ایک کر کے گراؤنڈ کرتے ہیں, یہ شیک ڈاؤن ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی CA انسپیکشن کرتی ہے. اس کی مجھے آرام آسان الفاظ میں سمجھائیں گے کو اردو زبان میں کہ یہ اگست میں کیوں نہیں ہوئے, اکتوبر میں کیوں ہوئے؟ پچھلے سال بھی اکتوبر میں ایسا ہی ہوا تھا کہ 204 فلائٹیں ہوئی تھیں. تو سیدھی سی بات کریں نا, آپ لوگوں سے فلائٹ ہی نہیں مینٹین ہوتی. ایسا نہیں ہے, فلائٹ مینٹین ہوتی ہے. میں نے کہا آپ سنیں گے نا ریزنس کیا ہے اس کی جو کینسلیشن ہے. جب آپ نے شیڈول زیادہ بنا دیا, اگر 120 فلائٹوں کا شیڈول بننا چاہیے. شیڈول کس نے بنایا؟ شیڈول مینجمنٹ نے بنایا. مارکیٹنگ بناتی ہے. مارکیٹنگ بناتی ہے تو وہ PIA کی نہیں ہے, وہ کیا برما سے آئی ہے؟ وہ مانگتے ہیں, ایکسٹرا فلائٹیں مانگتے ہیں, جتنی پاسبل ہے وہ تو دی جاتی ہیں, ظاہر ہے دے رہے ہیں. سہیل بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ابھی جمبوز لیز کیے ہیں, 2 جہاز لیز کیے ہیں گریس سے, ٹھیک ہے نا, حج فلائٹوں کے لیے. کتنی مالیت پہ لیز کی ہیں آپ نے, ذرا مجھے بتائیں. ہمیں پتہ لگا ہے ایک 747 کو لیا گیا ہے $6,500 پر آور اینڈ 400 hours guaranteed. The other one is $7,500 per hour and 600 hours guaranteed. 600 hours guaranteed کا مطلب ہے کہ کچھ ہو نہ ہو ہم 600 گھنٹوں کے پیسے دیں گے $7,500 پر گھنٹے کے حساب سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا, ان میں سے ایک جہاز میں انجن ہی نہیں جو ہم نے لیز کیا. میں آپ کو حاشا للہ صحیح بتا رہا ہوں, ان کو کہیں قسم کھائیں اور بتائیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ دوسرا جہاز جو ہے اس کا لینڈنگ گیئر ہی نہیں ہے, وہ آپ کو خود لگانے پڑے ہیں PIA کو یہاں پہ, اس کے علاوہ اس کاسٹ کے. بتائیں ان سے کہ میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں, if I am not wrong, یہ ایک ہی جہاز میں ہے, ایسا ہے نا؟ ایسا سب چیزیں ہیں, ایک جہاز میں ہوا ہے, سب چیزیں ہیں, اس کے انجن یار انتقال کر. سہیل بلوچ صاحب ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کو نظر لگنے کا امکان ہو نا, یہاں پہ لوگوں کی نظر نہ لگے. دیکھیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا ایز این ایسوسیشن یا PIA کا خیر خواہ ہونے کے حساب سے یا ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہونے کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, میرا اپنا اوپینین ہے کہ یہ لیز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. جب ہم نے بات کی اتھارٹی سے, جس میں DMD صاحب بھی بیٹھے تھے اور ہمارے جو $37,500 تنخواہ لے رہے ہیں ایک مہینے کی, یہ ان صاحب کی قابلیت کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ میں ہمارے فائنینشیل آفیسر بھی بیٹھے تھے, چیف فائنینشیل آفیسر. میں ایک منٹ میں بتاتا جو نا اسٹوڈنٹس ہیں. CFO پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو اربوں کا بجٹ ہینڈل کر رہا ہے, he is not even a chartered accountant. He is not even a chartered accountant. اس سے پہلے وہ مدینہ گروپ آف انڈسٹریز کے اکاؤنٹنٹ تھے. شیم, would you say shame? تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں بیک اپ کی ضرورت تھی, اس لیے ہم نے یہ 2 747 لیے ہیں. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ کیا پچھلے سال ہمیں بیک اپ کی ضرورت پڑی یا اس سے پچھلے سال بیک اپ کی ضرورت پڑی, اور ہم نے MD صاحب کو کمٹمنٹ دی تھی ایز پریزیڈنٹ پیلپا, ایز پریزیڈنٹ سیپ کہ 100 نہیں 110% ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پورے حج آپریشن میں, اینڈ وی ول کوآپریٹ آؤٹ آف دی وے جا کے. اینڈ ہم نے جب کہا کہ جی جب ہم آپ کے ساتھ یہ کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں تو دین وائی ڈو یو نیڈ دیز 2 aircrafts.
سو اس کا میرے حساب سے ہمیں جواب نہیں ملا صحیح. آپ ایک جواب ہمیں بھی نہیں ملا آپ سے. جی سر. آپ کی اپنی ایک پیلپا کی ممبر, پی آئی اے کی کیپٹن, اس کو سیکشل ہراس کیا گیا, اس کا کیس بھی کیا, پیلپا نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے لیے. سر وہ جو ہماری ریسپیکٹڈ ممبر ہے, شی ہیز گون ٹو دا کورٹ. وہ ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرے بھی آپ کے ریسپیکٹڈ ممبر ہیں وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں, ہر جگہ جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں, اور اپنی حرکتوں سے باز تو نہیں آ رہے. نہیں ایسا نہیں ہے سر, وہ ان کو میرے حساب سے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے, ان کو لیٹر بھی مینجمنٹ نے. یار ایسی حرکتیں مجھے کرنے دیں سر, پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا کریں, کمال کرتے ہیں. نہیں پوچھ گچھ میں ایک بات کی کرنا چاہتا ہوں, اور میں ڈائریکٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے, کہ محترمہ نصرت بھٹو کی ڈیتھ ہوئی, اس ڈیتھ کا جو آپ نے چھٹی دی وہ تو 37 ارب روپے کا ایک دن کا ہمیں لاس ہونا تھا, ہوا, چلو اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. لیکن ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, اس دن کیا کیا ہوا, میں صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. ایک جہاز جس کا کراچی سے لاہور گیا, اس کا کال سائن تھا 3022, لاہور سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا موئنجو دڑو, تاکہ جنازے میں کچھ وی آئی پیز کو, بہت سے وی آئی پیز تھے, کتنے تھے, 4 وی آئی پیز کو لے کے گیا, اس کا کال سائن تھا 5422, سوری 3 لوگ تھے, آئی ایم کریکٹڈ. اور موئنجو دڑو سے جب وہ کراچی آیا تو اس کا کال سائن تھا 54322. جہاز کا رجسٹریشن نمبر بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, APBHM, الفا پاپا براوو ہیری مدر. یعنی اتنی انفارمیشن ہے میرے پاس. اور جب وہ کراچی آیا تو اس میں کتنے پیسنجر تھے, 0. یہ جو ٹیکے لگ رہے ہیں ہمیں, یہ جو ٹیکے لگ رہے ہیں, ان کا کون کون ذمہ دار ہے؟ اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سینکڑوں فلائٹس آپ کی صرف چند مہینے کے اندر ڈیلے ہوئی ہیں وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے, کہ جی وہ آ رہے ہیں صاحب, ہولڈ کر کے رکھیں. اور ایک فلائٹ جب 10 سے 15 منٹ لیٹ ہوتی ہے صرف, تو کروڑوں کا ٹیکہ لگ جاتا ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل صحیح. اس پہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے گا. یہاں پہ کیبن کرو سے کون ہے؟ آصف سے آپ ہے. اب یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ایئر لیگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک عجیب سے فگر رکھنے لگا ہوں جو انتہائی شرم, آپ کو شرم آئے گی, آپ خود بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ 2001 میں جو کیبن کرو کی پیز ہوتی تھیں 2011 میں اس سے بہت کم ہے. یعنی مہنگائی بڑھے, سب کچھ بڑھے, پیز جو ہے بتدریج گھٹتی جائیں. فلائٹ برسر جو 30 سال سروس کرتا ہے, وہ ایک طرف آپ $37,500 ٹیکس فری مہینے کا دے رہے ہیں, اور دوسری طرف 30 سال سروس کرنے والے فلائٹ برسر کو فلائنگ الاؤنس کیا ملتا ہے, 150 روپیہ. 150 روپیہ. آپ لوگ اپنی کرو کے لیے لڑائیاں بھی نہیں کر سکے, ان کا حق کی بات نہیں کر سکے. آپ کو حق کیا ہے یہ اس طرح کے عہدے لینے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے بلایا مینجمنٹ کو, دے آر دا پالیسی میکر, مینجمنٹ, آئی ایم ناٹ دا پالیسی میکر, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جمہوریت جو ہے کتنے عرصے رہتی ہے. ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا کیبن کرو کا $4.25 پر آور, $200 پر آور ڈومیسٹک پہ کیا تھا ہم نے. جب معاشرہ لگا 2001 میں مشرف صاحب کا, انہوں نے سنیچ کر لیا, انہوں نے چھین لیا ہم سے. میں 3 بار نکالا گیا کیجے سے, 3 ٹائم. کیا میں مجرم ہوں؟ میں چوری کی, ڈاکہ ڈالا میں نے غبن کیا ہے. میرے شو کاز پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ انٹرویو دیا تھا, آپ نے اخبار میں یہ بیان دیا تھا, آپ نے یہ پریس کانفرنس کی تھی, آپ نے انتظامیہ کے خلاف بات کی ہے. بات یہ آدھا سچ تو سب بولتے ہیں, سچ پورا بولا کریں. تو بولے نا, میں بول رہا ہوں سچ آپ کو. ہاں تو بولے, آپ کو روک کون رہا ہے؟ میں نے کہا کہ 3 بار نکالا گیا ہوں,
کوئی میرے پاس آیا کسی نے اچھا ایسا بھی تو ہوا ہے نا, ایک منٹ یہیں پہ رک جائے نا, اتنے یعنی وہ ہم کیا کہتے ہیں ظلم تو ہوئے, آپ مقتول بھی ہو گئے, کیا مقتل میں گئے تھے؟ جی ہاں, مقتل ہاں, جی ہاں. اچھا میں ذرا اپنی مرکہ ادب مجھے بڑے سال ہو گئے پڑھے ہوئے, میں یاد کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایسا بھی ہوا ہے نا کہ ایک شخص کو نکالا گیا, 15 منٹ کے بعد اس کو ری ہائر کیا گیا اور اس نکالے جانے پہ اس کو 96 لاکھ روپے کی کمپنسیشن دی گئی. اس وقت نہیں بولتے آپ لوگ, ابھی آپ کو اپنا یاد آ رہا ہے, صرف اپنی ذات کی باتیں کر رہے ہیں, باقی گروپ کی باتیں نہیں کر رہے. ایک منٹ ہو گیا, پرواز میں دیتا ہوں پڑھنے کے لیے آپ کو, وہ پرواز تقسیم ہوا ایک ہفتہ پہلے, ان تمام لوگوں کی نشاندہی ہم نے کی ہے, تمام ظالموں کی نشاندہی ہم نے کی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, تھینک یو, نشاندہی ہم نے کی ہے. ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے, ہم پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, آپ اکاؤنٹیبل کریں مجھے آپ, لیکن پہلے ثابت کریں. انتظامیہ ذمہ دار ہے آف کورس, پالیسی میکنگ میں میں ہوں, مینجمنٹ از ریسپانسبل, they are the policy makers. Right. اب ہوگا کیا؟ اچھا اب ہوگا کیا؟ ایک سیکنڈ میں آپ کو ہوگا کیا؟ نہیں میں ایک سوال پوچھوں. نہیں میں بتاؤں آپ کو کیا ہوگا. یہ ہوگا کہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں آپ سے کہ جتنی ارریگولرٹیز ہوئی ہے چاہیے کے اندر, جتنے پامال کیے گئے ہیں آئین دستور چاہیے کا, ہمیں اقتدار ملا, ہمیں اہمیت ملی, ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا, سب وڈرا ہوں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو سب وڈرا ہوں گے, تمام پیسے واپس لے جائیں گے لوگوں سے, پیسے ہم لیں گے ان سے واپس. آپ 1 گھنٹے کی بات کرتے ہیں, ایک شخص تو 1 منٹ باہر نکلا. پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے نا, ہے نا, بالکل پوری ہے نا حکومت, بالکل ہے. وہاں پہ CNW میں جتنے کھائے پیسے وہ واپس لے یہ بتائیں مجھے دیکھ کے دکھائیں یار, کیا نعرے مار رہے ہیں آپ, 65% ملک پہ آپ حکومت کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کو حکمرانی چاہیے. میں ادارے کی بات کر رہا ہوں, آپ حکومت کیسے آپ کو ملی؟ نواز شریف نے لگایا اس کو. نہیں ایک منٹ, حکومت کا کہاں سے تعلق آ گیا اس بات پہ؟ ادارے میں سے آپ نکلے, میں نکلا نہیں, اس لیے تعلق حکومت کا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت رہی ہے مجھے نکالا گیا تھی. نہیں ایک سیکنڈ, اگر پیپلز پارٹی کی حکومت میں آپ کو نکالا گیا تو غلط کیا گیا اس وجہ سے, اگر لیکن اس حکومت میں جب لوگوں کو رکھا گیا تو وہ بھی تو غلط ہے نا, 2 سال لوگوں کو. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے جب آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو 4 پہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو, ریکوائرمنٹ پہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو, ضرورت پہ ہائر کرتے ہیں, ایسے نہیں ہائر کرتے. ضرورت, بہت اچھی بات کی انہوں نے, لوگوں کو ضرورت پہ ہائر کرتے ہیں. PIA نے کچھ ایئر ہوسٹسز ہائر کی کینیا اور نائجیریا سے, بڑی سندر, بالکل صحیح بات ہے. سن لیں, یہ سن لیں, ان کو تنخواہ دی $3,000 ماہانہ, اس لیے کہ ہم کینیا کی یا نائجیریا کی یا افریقہ کی فلائٹس ان سے کرائیں گے, جبکہ کوئی فلائٹ نہیں تھی وہاں. ٹھیک ہے, ان میں سے جب ان کی تلاش, کچھ غائب بھی ہو گئی, 3 کو پکڑا گیا کراچی پہ. جب ان کو پکڑا گیا تو دے ٹیسٹڈ فار HIV پازیٹیو. یہ وہ کرتی رہی ہیں PIA میں. یہ HR اس طرح ہائر ہوئی ہے, میرٹ کے اوپر ہائر ہوئی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صاحب بالکل صحیح. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, میں ایک نہیں کر رہا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے, انٹرویو میں کرتا ہوں, ایڈ PIA دیتی ہے, PIA مینجمنٹ وہ 2771 لوگوں کو جسٹیفائی بھی مت کرے. نہیں جسٹیفائی کرنا ہے, اچھا اس لیے کرنا ہے. وہ 90 سے کام کر رہے ہیں PIA کے اندر, 90 سے آج سے کام نہیں کر رہے ہیں, ڈیلی بیس پہ کام کر رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں 6000 روپے. ابھی مستقل کیا ان کو آپ نے, پوری بینیفٹ کی دی آج تک ان کو آپ نے ریکوائرمنٹ پہ ہائر کیا. کیا یہ ادارہ اس ملک کا ہے؟ میں عبید اللہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں نے کرنا, اس کا انجینئرنگ سے تعلق نہیں ہے, میں اس کی معذرت کر رہا ہوں آپ سے پہلے سے, کہ یہی حالات رہیں گے تو پھر انتظامیہ جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے یا کہہ سکتے, وہ جب اس کی نجکاری کر دے گی, اس کو پرائیویٹائز کر دے گی, اور کچھ لوگ اپنی جیبوں میں کک بیک اور کمیشن ڈال لیں گے, اور 30-30 ہزار لوگ جاب لیس بھی ہوں گے, اور ہماری نیشنل کیریئر ختم ہو جائے گا, ایئر لائن ختم ہو جائے گی. تو یہ ہونے جا رہا ہے نا اگلے 6 مہینے میں. دیکھیے سر, پہلی بات یہ کہ یہ جو PIA ہے, آپ نے عرض کیا کہ یہ ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے اور ایک سوشل سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اس وقت دنیا میں کوئی ایئر لائن ایسی نہیں ہے جو PIA کی طرح سوشل سروس پرووائڈ کرے. اسی PIA نے ہمارے دور دراز کے علاقوں کو, خواہ گلگت ہے, چترال ہے, اسکردو ہے, ان کو ہمارے وفاق سے ملا ہے. یہ وہی PIA ہے جو زلزلہ آیا 8 اکتوبر 2005 کو, تو زلزلے میں سب سے زیادہ ریلیف ہماری اسی ایئر لائن نے. یہ وہی ایئر لائن ہے کہ جب سیلاب آتا ہے, وہ بھی غلط کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی PIA خود گرانٹ لے رہی تھی گورنمنٹ سے, اور اپنی گرانٹ میں سے آگے ایڈ دے رہی ہے. یعنی پہلے تو تم کہہ رہے ہو ہم لاسز کر رہے ہو, پھر اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہو.
بات یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت کو بھی ریلوے کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے تھا. دیکھیے میں یہ کیا بات ہے کہ ادھر سے امداد لے رہے اور اپنی امداد میں سے آگے امداد دے رہے. دیکھیے آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دیا. اگر حکومت پی آئی اے میں بہت زیادہ سیاسی مداخلت نہ کرے، نال انتظامیہ کو پی آئی اے میں تعینات نہ کرے، تو میرے خیال میں پی آئی اے اس وقت سونے کی ایک چڑیا ہے اور سونے کی ایک چڑیا بن سکتی ہے. اس وقت ہم نے جب پی آئی اے چڑیا نہیں، اس وقت تو صرف مرغی ہے، زیادہ نہیں اڑ رہی. دیکھیے جی سر، آپ نے سوال کیا کہ گورنمنٹ اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرتی ہے تو اس کو ہم ریزسٹ کریں گے، ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم جو ہے اگر پی آئی اے کو کوئی پرائیویٹائز کرتا ہے. ایک منٹ بڑی اچھی بات کی ہے، میں اس کا ایک جواب دوں آپ کو. میں ساتھ ساتھ ہر بات میں آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتا جاؤں. پی آئی اے کے سب سے پروفیٹیبل روٹس شکاگو کے، ہیوسٹن کے، سالہ سال سے پروفیٹیبل روٹس 24 گھنٹے میں ان کو یعنی چھوڑا گیا اور ود ان 23 آورس ایمریٹس نے وہ ایکوائر کر لیا. حالت یہ ہے کہ ہر ملک کے درمیان ایک سول ایویشن ایگریمنٹ ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت جتنے ٹچ ڈاؤن کرتے ہیں آپ، یعنی اگر آپ لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں آپ ٹچ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس ملک میں اتنے ہی آپ کو ٹچ ڈاؤن دینے پڑیں گے اس ملک کو بھی. ایمریٹس کے اس وقت یہاں پہ 16 سے زیادہ ٹچ ڈاؤنز ہیں اور پاکستان انٹرنیشنل کا 1 ہے. اور ابھی حالیہ ٹوائس اے ویک ملتان سے ایمریٹس کو شروع کر دیا، جو ایمریٹس سے مانگا بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک اہلکار نے مجھے بتایا کہ جی وزیر اعظم گیلانی صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ملتان سے ایمریٹس کی فلائٹ جایا کرے، ان کو دقت ہوتی ہے پی آئی اے کی. اصل حقیقت بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں نے کہا تھا کہ 16 فلائٹس ایمریٹس کو دی گئی. میں غلط کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. 16 نہیں، 19 فلائٹس تھی. یو نو آئی ایم ٹوٹلی کریکٹڈ. لیکن یہ سارا کس کے پرویو میں آتا ہے؟ کارپوریٹ پلاننگ ڈائریکٹر جو ہے پی آئی اے کا، یہ وہ پلاننگ کرتے ہیں. اور جو پی آئی اے کے اس وقت کارپوریٹ پلاننگ ڈائریکٹر ہیں، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ زیرو. اس سے پہلے کس پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو وہ اپنا کارپوریٹ پلاننگ کر چکے ہیں؟ مجھے تو علم نہیں. آپ بھی ڈھونڈیں، آپ بھی سرچ کریں، ہم بھی سرچ کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں جبلا، کہ یونینز کا بھی تو کام ہے نا کچھ. یونینز کی یہ تو ذمہ داری ہے نا کہ آپ اگر چوریاں ہو رہی ہیں یا کوئی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اور آپ کے کولیگز کر رہے ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیونکہ چور کی شناخت نہ کرنا، اس کی پشت پناہی کرنا، وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے نا. ابھی آپ نے جیسے بتایا یہ 2 جہاز لیز پہ لیے گئے اور ڈائریکٹر کارپوریٹ پلاننگ کا، تو پی آئی میں ایک مافیا ہے جو کارپوریٹ پلاننگ سے جس کا تعلق رہتا ہے. وہ ہر سال چاہتی ہے کہ حج میں لیز پہ جہاز لائیں. اس لیے لیز پہ جہاز لانا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کٹ ملتا ہے. اس سے جو پریویس ڈائریکٹر کارپوریٹ پلاننگ تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ اس وقت جس کمپنی سے جہاز لایا کرتے تھے وہ ٹرکی میں اس سے بہتر نوکری ان کو اسی کمپنی نے دے دی. اس سال میرا 35واں سال ہے پی آئی میں، اور گو کہ میں یونین کا چھوٹا سا صدر ہوں. میں ابھی ساری رات فلائٹ کر کے آیا ہوں اور اس کے بعد ابھی نیند پوری نہیں کی ادھر آیا ہوں. پی آئی کی مجھے 35 سال ہو گئے، آج تک کبھی سے کوئی سیکھتے نا جو کاکپٹ میں سو رہا تھا. نہیں، میں ان کو بھی کچھ بتا دیا. نہیں خیر ہمارے جہاز پہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ حج کی فلائٹیں کینسل ہوئی. الحمدللہ اس سال ہو رہا ہے. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی میں کہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم مینجمنٹ تو نہیں کرتے، جیسے میرے بھائی شمیم اکبر نے کہا مینجمنٹ نہیں کرتے، لیکن ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. پہلے بھی ٹی کے پی کے پہ دھرنا کیا، سہیل یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ کیا گیا ایئر لائن کی بچت کے لیے. یہ ایک پلان دیا گیا کہ جی 1,15,000 حاجی پی آئی پہ سال جائیں گے، اور یہ جہاز لیز پہ لانے کے لیے جسٹیفائی کیا گیا. اپنے جہازوں کے 2 انجن نہیں منگوائے گئے، $1 ملین میں 2 انجن آ جانے تھے. کہانیاں نہ سنیں، ایک منٹ ٹھہرے نا، رام لیلا کرتے ہیں. میری گل تو سن لو. نہیں میری گل سنو. میں نے بولن دے پیسے مل رہے ہیں، اوکے، اپنا تانوں فلائی کرن دے مل رہے ہیں. ایئر بس ہے نا A300 A310 یہی ہوتی ہے. 310 ہے، اس کی لینڈنگ لائٹس ہوتی ہیں، ان میں موٹرز ہوتی ہیں.
ذرا ان بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے سٹورز کے اندر سے 8 موٹریں کیسے چوری ہو گئی؟ اچھا کمال کی بات، وہ چوری ہو گئی، اب وہ ساری وہ سیریلائزڈ ہیں، ان کے سیریل نمبرز ہیں. اب وہ سیریل نمبرز کیا ہوتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی اگر استعمال ہوگی وہ فوراً ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا. جب یہ بات مشہور ہوئی تو ایک دن جس عظیم و شان آدمی کا یہ نام لے رہے تھے، ڈائریکٹر کارپوریٹ پلاننگ، انہوں نے سب کو بڑی حیرانی سے بتایا، آج مجھے اسپیڈ ایکس سے ایک کوریئر آیا، اس پہ نہ کوئی نام ہے، نہ نمبر ہے، نہ پتہ ہے، لیکن اس پہ ساری 8 کی 8 موٹریں آ گئی ہیں. کتنی کمال کی بات ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہو گے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ جہاز لیز پہ لے لیے گئے، اس پہ 1.5 ارب روپیہ پی آئی کا لاس ہوگا. جب وہ ہو گیا تو اب انہوں نے بتایا جی کہ صرف 65,000 پیسنجر ہے. یہ 50,000 ایکسٹرا پیسنجر جو انہوں نے دکھائے تھے، جو کمپیوٹرز پہ پوری بکنگ شو کی ہوئی کہ یہ دن میں 10 فلائٹیں چلیں گی، اس کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا، جہاز لیز پہ لیے، الگ پیسے دیے. اب وہ جہاز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک I must tell you کہ 20,000 پیسنجرز شارٹ ہو چکے ہیں بائی دی اینڈ آف پری حج. 5,000 شاید اور ایڈ ہو جائیں، 25. جب 25,000 کم جائیں گے تو 25,000 کم آئیں گے، تو 50,000 پیسنجرز حج پہ آلریڈی شارٹ ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بدوائیں آپ کو کیوں کن کی لگ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بدوائیں کس کی لگ رہی ہیں؟ سہیل صاحب اتنی معصومیت سے آپ بات کریں، مجھے آپ اچھے لگ رہے ہیں ویسے. معصوم لوگ اچھے عمرے کی فلائٹس تھی اس سے پہلے، حج تو ابھی آیا، عمرے کی فلائٹس تھی. عمرے میں پی آئی اے کی انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے ٹریول ایجنسی کے ساتھ مل کے یہ ریکٹ کیا کہ جس کا ویزا آیا تو اس کا 10,000 روپیہ ایکسٹرا دو گے تو تمہیں سیٹ ملے گی. اور وہ ویزا لمیٹڈ ہوتا ہے، 6 ہفتے کا، 7 ہفتے کا. اور لوگ تڑپ گئے کیونکہ کوئی ادھار لے کے، کوئی اپنا زیور بیچ کے، کوئی بھینس بیچ کے، وہ اس طرح سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر تک جاتے ہیں. لوگوں کی ڈریم ہے کہ ایک دفعہ بس ہم وہاں پہ روضہ رسول پہ حاضری دے لیں، ہم خانہ کعبہ میں جا کے ہم نماز پڑھ لیں، طواف کر لیں. اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو، ان کی انتظامیہ نے اس عمرے سے محروم کروا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح پروفٹ میں رہنے دے گا؟ انتظامیہ تو ادھر ہے نہیں تھا. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو لیٹسٹ فیسکو ہے، اور اس کو صرف یہ کیا گیا، جی ایم کو صرف ٹرانسفر کر دی گئی اس کی، جس نے یہ نقصان کرا دیا. ٹرانسفر کیا اس کو ڈیبو پہ لگا دیا؟ نہیں، یہ تو پی آئی میں پی آئی اے میں ہے نا، یہ کیا بات ہے ٹرانسفر؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس بڑی پاورفل وائس ہے، آپ بھی یہ کہیں کہ آصف زرداری، یہ وزیر اعظم، یہ جو بھی ہیں ایم ڈی، یہ انکوائری کرے، اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں ان کو. اب اس مہینے ہوگا، یہ تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، یہ دے دیے ایڈوانس ان کو، ہیلینڈک کو، اور اس وقت پی آئی کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. ریلوے والا حال ہو رہے لگا ہے.